لیکن پہلے یہ بات سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھائی بہت پیاری. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلی محرم کو کیا ہوا؟ شہید ہوئے نا. کیسے شہید ہوئے؟ ایسے نہیں کہ آپ کے سامنے دشمن آ گیا اور آپ کو مارا اور آپ نے مارا، نہیں. حضرت عمر تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. پہلی محرم نہیں، ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ یا ایک روایت میں 24ویں تاریخ ذی الحجہ کی آپ کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ فجر کی نماز. آپ فجر کی اس وقت ایسے بڑی بڑی لائٹیں نہیں ہوتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھا. اور اس زمانے میں فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے. بولو کیا کر رہے؟ اٹھ رہے اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے. اچانک پہلی صف میں سے ایک پلان کیا ہوا غلام جس کا نام تھا فیروز. کیا نام تھا؟ فیروز. بس وہ وہاں سے نکلا، پورا کالا کمبل تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور خنجر میں زہر بھرا ہوا تھا. وہ سیدھے یوں آگے آیا اور حضرت عمر کے پیٹ میں ڈال دیا. اور حضرت عمر وہیں پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کسی نے آگے آ کر نماز پڑھا دی. فجر کی نماز مکمل ہو گئی اور حضرت عمر کو اتنا خطرناک زخم لگا تھا کہ دودھ پیتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، شہد ڈالتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا، کھجور کا جوس رکھتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں تڑپتے رہے. وہ پہلی محرم، بولو کون سی محرم؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ پہلی محرم. آپ کو یقین ہو گیا اب میرا وقت آ گیا. اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا زخم اچھا نہیں ہو رہا ہے، جو کھاتا ہوں سب باہر آ جاتا ہے. تو بیٹے نے کیا کیا؟ ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے. بیٹے کا نام حضرت عبداللہ. بولو حضرت عبداللہ. اپنے ابا کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا ابا آپ تو بہت پیارے، ابا آپ نے جو انصاف کیا ایسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا. ابھی تو تعریف کر رہے تھے. کہا بیٹا ایک کام کر میرے سر کو تیری گود پہ سے اٹھا دے. تو کہا ابا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج میرا ابا میرے پاؤں پر ہے. کہا نہیں، اب میں تیرے پاؤں کا حقدار نہیں ہوں، اب میں زمین کی مٹی کا حقدار ہوں. ڈال دے مجھے مٹی پر ڈال دے. اب معلوم ایک تو پیٹ میں زخم لگا ہوا ہے، مرہم پٹی ہوئی ہے، اور حضرت عمر پوری زمین پر یوں لوٹ پوٹ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں تبًا لک یا عمر ان لم یغفر ربک. لوٹ پوٹ کرتے کہتے ہیں عمر برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. عمر تو برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. پھر جب ایک دم آخری وقت قریب آیا نا، کیا کہا؟ اپنے بیٹے کو بلائے، کہا بیٹا جاؤ نا ہماری ماں کے پاس جاؤ. کون ماں؟ حضرت عائشہ. کون؟ اور جا کر کہو نا، حضرت عائشہ کو جا کر پوچھو نا کہ اللہ کے رسول تو ان کے گھر میں آرام کر رہے، ان کے ابا بھی آرام کر رہے، ایک جگہ خالی ہے. اور مجھے معلوم ہے وہ عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے، لیکن اماں کو کہو وہ جگہ عمر کو دے دے، وہ جگہ عمر کو دے دے. حالانکہ وہ ایک جگہ رکھی ہے اور عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے. تو بیٹے گئے، آئے، آ کر کہا اماں نے پرمیشن دے دی. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر ایسے حال میں بھی مسکرائے اور کہا دیکھو ہو سکتا میں زندہ ہوں، شاید میرے ڈر کی وجہ سے یہ پرمیشن دی ہو، میرے مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھ لینا، اگر عائشہ اجازت دے دے مجھے وہیں لٹا دینا، کیونکہ میرے نبی زندگی بھر کہتے تھے جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا ابو بکر اور عمر بھی رہتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں ساتھ میں رہے، اور اللہ نے وہ کر کے بتایا میرے پیاروں. لیکن یہی پہلی محرم تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 دن یا 6 دن آپ نے درد میں نکالے اور اس کے بعد پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر ہم کو گئے ہیں. آج سے کون کون ارادہ پکا کرتا جو حضرت عمر سبق دے کر گئے، جو ایک بیوہ عورت پہ رحم کرنے والے، جو ایک جانور کبوتر پہ رحم کرنے والے. اور حضرت عمر کے ایسے معلوم نہیں کتنے واقعات ہوں گے جو جانوروں پر رحم کیا. صحابہ کرام نے جانوروں پر رحم کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کیا. آج ہم سے ہماری ماں کے اوپر رحم نہیں ہوتا. کیا قصور تھا ماں کا؟ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا. آج کے زمانے میں دیکھو کسی کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، ہر 2 مہینے پر سونوگرافی. بولو ہوتا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انجیکشن. اور میری بیوی آرام کرنا
میں کھانا باہر سے لے کر آؤں گا. بتاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا؟ ہماری ماں کو کون سونوگرافی پہ لے گیا؟ بولو نا، ہماری ماں کو کون سونوگرافی کروایا؟ ہماری ماں کو کون سا انجیکشن دیا؟ ہماری ماں کو 7ویں 8ویں مہینے میں کس نے کہا کہ آرام کرو؟ بیچاری وہ ویسے ہی ایک مزدور کی طرح کپڑا بھی دھو رہی ہے، ساس کی طرف سے کچھ بولا بھی جا رہا ہے، شوہر بھی ڈانٹے جا رہا ہے، وہ بچہ اچانک حرکت کرتا ہے وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن جھاڑو بھی مار رہی، پوتا بھی مار رہی ہے. اور 9 مہینے کے بعد اپنے لال کو جب جنم دیتی ہے تو سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہے. 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے. آج وہ نالائق اپنی ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے. آج وہ بے شرم کہتا ہے رہنا تو رے، نہیں تو راستہ پکڑو، یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے. میرے پیارو، نیا سال شروع ہوا ہے، یوں سمجھو کہ میں ایک نیا ایمان لے کر زندہ کروں گا انشاءاللہ. آج تک جو ہوا وہ ہوا. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، وہاں ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا. بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار. وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا. جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا. وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا. کہاں پر پہنچا؟ مدینہ. کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے. 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان. جب مدینہ، زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے. کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا. اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے گھر نظر آتے نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے. بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے. یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر. قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے. گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا. تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں. امیر المومنین عمر سو رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو. اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا. ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں. بولو 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 بولو. یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب. عمر کے قریب. ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی. دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے. کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے. بولو جنگل کا. یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا. کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا. بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا. کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں. شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا.
شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا. یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا. شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے. شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا. بولو سبحان اللہ. ایک چکر لگایا، دو چکر لگایا، تین. وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا ہے. یہ اوپر درخت پہ سے یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے. تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی. بولو سبحان اللہ. یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ جاؤ ادھر سے جاؤ. کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا. عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا. یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر بھی چونکے. لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے. کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نظر آتے ہو. ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا. سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان. جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا. جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں. حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، بھیس بدلتے تھے، اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا. کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا. میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں. حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت تھا. حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے، آواز بہت پیاری ہوگی. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے، 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اگر اللہ کا عذاب آ گیا، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی، جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہیں بیٹھ گئے. اور معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے، فجر کی اذان ہو رہی ہے. حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی، امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو. امیر المومنین وہی ہے. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع، سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے، لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر. یہ رو رہے ہیں
لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے. سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے ہیں یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں, لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا, وہ تو روئے جا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں, فجر کا وقت ہو گیا ہے, آپ کی سنتیں باقی ہے, آپ کو امامت کرانا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں, جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا, عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا عمر کو کون بچائے گا. ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے, ابا کی گود میں سر رکھا, کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے, آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے جوانوں, آج ہم لوگ نشہ کرتے ہیں نا, نشہ کرتے ہیں نا, کسی کو بیڑی کی عادت, کسی کو سگریٹ کی عادت, کسی کو تمباکو کی عادت, کسی کو گٹکا ویمل کی عادت, کوئی ڈرگز لیتا ہے, کوئی پاؤڈر کھاتا ہے, کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے. کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا. ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو, اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا. ارے بول آنی کہ نہیں آنی؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا, کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا. اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا, چاہے بیڑی ہو, سگریٹ ہو, تمباکو ہو, گٹکا ہو, ڈرگس ہو, پاؤڈر ہو, ہندی ہو, یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ, میں جوان ہوں, میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے, میرا چلنے کا طریقہ, میرا بولنے کا طریقہ, میری بائک, میں بہت ہوشیار ہوں. میرے پیارو, جس دن ایک بیماری آتی ہے نا, پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا, ورنہ پہلے ہمارا جوان, آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا, ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے, لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا. کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھیں, اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا. کیا بولتے آپ نے؟ ہاں, ابھی یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا, پھر یوں کھولے گا, ابھی آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نشہ غلط ہے تو غلط ہے, پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے, ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے معلوم ہے, نہیں سدھرتا نہیں ہے, کیوں روز 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 لیتا جاتا ہے. پھر یہ جو منہ ہے نا, منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے, یہ ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی, ڈاکٹر ماہر ہے, چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے. تو یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا کرنا, وہ کرنا, یورین ٹیسٹ ہوگا, بلڈ ٹیسٹ ہوگا, پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا, پھر اس کا یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, لیبوریٹری میں جائے گا, یہ کرے گا. کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر, 2 مہینے بچے ہیں. اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا, وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے, کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے, آپریشن ہو گیا, جبڑا پھاڑ دیا گیا. میرے پیارو, کیا قیامت پہ اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی کا ایک بڑا عجیب معاملہ, میں گجرات میں تھا, ایک نے میرے پاس کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے, وہ کھا کھا کے تمباکو کھا کھا کے کینسر ہو گیا, مر گیا. وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا, میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں. میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا, تمباکو کھا کے مرا, آپریشن کرا کے مرا. میں نے کہا سنو, میں آج مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے, کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے, بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا, تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 15واں پارہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا, تیری آنکھوں کا, تیرے دل کا, بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا,
गया? बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी ने कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा कुछ नहीं और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज़ है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारों, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलंटियर हजरात होंगे। बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा, अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है। लेकिन इसमें से किसी एक जवान को पूछो, माँ का पाँव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता? आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊं, हो सकता आपके जद्दूपुर में नहीं होए और बोलो आमीन नहीं होए, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता काहे को है, जो है वो बता देना। वो कहता मैं रोता इसलिए हूँ कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है, कहा मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहाँ बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ। रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाते हैं, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं है? अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली? अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता? और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो? बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवाह रहना, कयामत में गवाह रहना, उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है? पूछो आज बूढ़े बाप को पूछो, कितना बेटा पूछता है? बल्कि बारी लगती है, बारी। कितने भाई हम लोग? 4। कितने भाई? 5। 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया कि मेरा बड़ा बेटा वो घर पे रहेगा, मेरा दूसरा बेटा उधर जाके रहेगा, तीसरा बेटा उधर जाके रहेगा? क्या हमारे माँ बाप कोई बंधन है जो एक डाली से लेके दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली? मेरे प्यारों, ये जो हम नशा करते ना, नशा आपको नहीं मालूम, ये नशा बहुत खतरनाक है। बोलो ये नशा बहुत खतरनाक है। आज आपको मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बोलो या हदीस के इमाम बोलो, हजरत फजल बिन अयाज, बोलो क्या नाम? आप सिर्फ फजल याद रखो, क्या नाम? हजरत फजल। वो जब हदीस का सबक पढ़ाते थे ना, बढ़ता हुआ, वो जमाना ऐसा नहीं होता कि भाई मदरसे के बच्चे 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल, नहीं, वहां मदरसा ऐसा होता था, खुला मैदान होता था जिसमें बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, सब बैठे हैं। और जब हजरत फजल आते थे, सारे बच्चे इस्तेकबाल के लिए खड़े होते थे। आपके सामने ऐसा टेबल रखा होता था, उस पर हदीस की किताब होती थी, आप पढ़ाना शुरू करते थे। तो उस जमाने में जो भी तरीका पढ़ाने का होता पढ़ाते थे। एक सामने स्टूडेंट बैठता था, सामने एक स्टूडेंट, सुनना, बहुत होशियार, बहुत चालाक, और आपको मालूम है जो ब्राइट स्टूडेंट हो, जिसका दिमाग अच्छा हो, तो पढ़ाने वाले की तवज्जो उसकी तरफ बोलो ज्यादा होती है। तो वो और हजरत फजल देखते थे, वो जो बोलते वो सब लिखता है। और कभी चेक करते थे, तो चेक करते थे, देखते थे इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा। यानी हजरत फजल कहते कि मुझे मेरे शागिर्दों में, मेरे स्टूडेंट में, मुझे इसके बारे में यकीन था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कहते कि 1 महीना गुजरा, वो पढ़ने नहीं आया। कितना महीना?
अब ब्राइट स्टूडेंट हो, वो 2 दिन नहीं आवे तो उस्ताद परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, टीचर और प्रोफेसर परेशान कि मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं आता। लेकिन वो चूंकि मजमा इतना रहता था, हजरत फजल समझे कहीं सफर पे गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। सुनो, बराबर सुनना। हजरत फजल कहते एक दिन आने के साथ ही मैंने पूछ लिया कि भाई वो कहाँ है, वो मेरा स्टूडेंट कहाँ है जो सारी बातों को लिखता था, बाय हार्ट करता था। तो किसी ने कहा वो तो घर में बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, घर में बीमार है। और बोलो हजरत फजल को इतना रहम आया, सब स्टूडेंट को कहा चलो ना हम मिलने जावे, चलो ना मिलने जावे, आज सबक नहीं होगा, आज उनको मिलने जाएंगे। बहुत मेहनत करता था वो मेरा बच्चा और बहुत होशियार था। जब गए ना तो देखा सही में वो आखिरी सांस ले रहा है। और आपको मालूम है जो आखिरी सांस लेता हो तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन कुरान की रूह है। बोलो सूरह यासीन कुरान की रूह है। और इस वक्त हमला बॉडी पर नहीं हो रहा है, मौत के वक्त हमला किसके ऊपर होता है? रूह पर होता है। तो रूह को रूह के साथ आसानी करने के लिए मरने वाले के पास क्या पढ़ना चाहिए? तो हजरत फजल ने देखा कि आखिरी सांस लेता, अपने सारे स्टूडेंट को कहा चलो चलो यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ना शुरू करो। अब सब बच्चों ने यासीन एक आवाज गूंजी, यासीन पढ़ने की आवाज गूंजी। मालूम है वो जो बच्चा था ना, जवान लड़का, अपने उस्ताद को कहता है मत कहो इनको यासीन पढ़ने, मत कहो, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये समझ गए उस्ताद के आखिरी वक्त है, आदमी कुछ भी बोलता है समझ में नहीं आता। तो उस्ताद ने कहा भाई सब लोग यासीन पढ़ना बंद करो, बल्कि क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। क्योंकि हदीस में आता है लक़ीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मरने के करीब हो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने पढ़ो। मालूम है जब सबने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी तो स्टूडेंट कहता है अपने उस्ताद को, मेरे उस्ताद हजरत फजल, मेरे उस्ताद मत पढ़ो, मत पढ़ो, काम नहीं आएगा। कहा बेटा ऐसा क्यों कहता, काम नहीं आएगा? क्यों ऐसा क्यों कहता काम नहीं आएगा? कहा 2-4 घंटे पहले मुझे पता चला अल्लाह ने मेरे ईमान को छीन लिया है, अल्लाह ने मेरे ईमान को छीन, बस इतना कहा और आंखें बंद हो गई। हजरत फजल इतने हैरान हो गए, करे तो क्या करे भाई, है तो हमारा स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है। चलो कफन भी हुआ, दफन भी हुआ, लेकिन हजरत फजल अपने घर गए, सबक नहीं पढ़ाया और रोते रहे कि वो बच्चे का ईमान क्यों अल्लाह ने छीन लिया। उसने साफ कहा कि यासीन पढ़ने से काम नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से काम नहीं होगा। हजरत फजल कहते इसी हालत में रात को मैं सोया तो मैंने मेरे उसी स्टूडेंट को देखा, कब्र में चारों तरफ से आग चल रही है। मैंने कहा बेटा ये सब क्या है, क्या है? तू इतना अच्छा पढ़ने वाला, तू इतना अच्छा पढ़ाने वाला, तू इतना अच्छा सुनने वाला, इतना अच्छा याद करने वाला, तुझे क्या हुआ? मेरे उस्ताद 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया। हजरत फजल कहते मेरे अल्लाह की कसम, मैंने पूछा कौन से 2 गुनाह? तो कहा मैं लोगों से जलन बहुत रखता था, जेलसी, लोगों से जलन। और नंबर 2 कहा कभी कभी मैं नशा करता था, कभी कभी मैं नशा करता था। ये 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मौत से पहले मेरे ईमान को छीन लिया और मेरी कब्र को अजाब का गढ़ा बना दिया। मेरे प्यारों में पूछना चाहता हूँ जद्दोपुर वालों, क्या हमारे अंदर जलन नहीं है? सही बोलो ना, हमारे अंदर जलन, जेलसी। आज अगर किसी का घर बन रहा है, भाई घर बना रहा है, बनाने दो ना, उसका घर बन रहा है, अरे उसके घर में कलर हो रहा है, अरे उसके घर में फर्स्ट फ्लोर, पहले ग्राउंड फ्लोर था अभी फर्स्ट फ्लोर बन गया, या उसके घर में पहले 3 कमरे थे अभी 4 कमरे बन गए। वो घर बना रहा है, रात को हमको नींद नहीं आती। अब बाहर निकल कर कहां से लाया होगा पैसा, कहां से पैसा? क्यों तेरे पास मांगने आया था, तेरे बाप के पास मांगने आया था? और देखो कब्र में अल्लाह पूछेगा उसने घर कैसे बनाया? अपनी फिक्र करने का क्या, उसकी फिक्र करने का? बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे प्यारे? ये जलन जो हमारे दिल में है ना। और नंबर 2 नशे की आदत। मेरे प्यारों मालूम है जो नशा करता है ना, नशा जब वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्योंकि नशा बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने फरमाया नशा नापाक है, साथ में बोलेंगे नशा नापाक है। फिर अल्लाह फरमाते नशा शैतान का काम है, बोलो किसका काम है? फिर अल्लाह फरमाते नशा
یہ دل میں لوگوں کا حسد کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے. یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا. نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی, کینہ, انتقام, ریونج یہ ہوتا. اور اللہ نے کیا فرمایا, نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا, قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی, کہ نشہ ناپاک ہے, شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے, انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا, فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7. ساتھ میں بولو, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو, اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ایک بات بتاتا ہوں, اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا, ڈرگز کا نشہ ہے نا, یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا, اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی ہے. اس کے بغیر آپ دیکھو, کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا, آپ دیکھو کیا کرے گا, یوں دیکھے گا, ارے میرے موبائل میں رنگ کر, ارے تو میرا موبائل تو دیکھتا ہے. ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور فجر کی نماز گئی, کبھی ایسا ہوا, کبھی ایسا جھٹکا لگا. اس نے میرے دوستو ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے, بولو آمین. لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا, پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ. اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا, پیپ نکلتا ہوگا, پیشاب نکلتا ہوگا, وہ اللہ اس کے منہ میں ڈالیں گے. پانی چاہیے نا, پانی چاہیے. لے اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا, پیپ نکلا, ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا, پی تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا, یہ تو بہت گندی چیز ہے. اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں, 2 چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی, وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ 2 چیز اگر ہمارے پاس ہوگی نا, سب گندی عادتیں ختم, سب گندی عادتیں ختم. کوئی کہتا نا ارے مولانا کو کیا معلوم ہے, ہم کو نشے کی عادت ہو گئی, اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی, اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی, وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا. نہیں میرے پیاروں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے, دنیا بھی تیری ہوگی, آخرت بھی تیری ہوگی. جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ قرآن. بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ, بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں, قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب ارادہ کریں, میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا, آدھا گھنٹہ, 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے, آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں. کون کون تیار ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, مولانا بول کر گئے, اب کہاں وہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا, جوانی میں نہیں پڑھا, اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا. سنو, حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے, شروع کب ہوتی ہے, ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی. قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں. اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے,
जो उलमाए किराम बैठे हैं, इनको अगर बोलो आधा घंटा कुरान पाक पढ़ना, आधे घंटे में 2 पारे खत्म। अरे बोलो आधे घंटे में 2 पारे खत्म, 2.5 पारे खत्म, सूरह बकरा मुकम्मल। और अगर किसी आम आदमी को बोलो भाई आधा घंटा कुरान पढ़ना, वो बेचारा मुश्किल से धीरे धीरे सा या कोलो असुफहा करते 1.5 पेज 2 पेज, तो सोचेगा कि ये मौलाना तो 2 पारे खत्म करके चले गए, ना मेरे 2 पेज भी खत्म नहीं हुए। ना मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा जो बाद में कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने उस जमाने में फरमाया मेरा उम्मती ऐसा आएगा जो कुरान पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होगी उसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, अब तो मैंने पूरा मामला खोल के आपके सामने रख दिया है, तो कितना वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ? आधा घंटा। और ये नशे से तौबा करोगे ना? आज की रात तौबा करो। इंशाअल्लाह। नहीं मेरे प्यारों, मत करो, नशा मत करो। अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो। हमारी जिम्मेदारी है। ये नशा करके, आवारा गर्दी करके कुछ दिन का मजा है, फिर जिंदगी की सजा है। दुनिया की भी सजा है, आखिरत की भी सजा है। इसलिए मेरे प्यारों, आप ये सोचते होंगे कि छोड़ने का कैसा, वही मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि पहला काम ये अपने घर में शुरू कर दो। आधा घंटा अपनी बीवी बच्चे सबको बोलो आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अगर नहीं पढ़ना आता ना, अरे मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाओ ना, मस्जिद के इमाम साहब को बड़े प्यार से कहो ना, मैं रोजाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे को 5 से 8 मिनट आप थोड़ा सा कुरान की 2-4 आयतें पढ़ा देना। वो 2-4 आयतें पढ़ा दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। आधा घंटा कुरान को दे दो मेरे दोस्तों, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। इंशाअल्लाह करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, अगर दोनों चीजों को थाम लोगे आबाद होंगे, जन्नती होंगे, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। और अगर ये 2 चीज को नहीं थामोगे, दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जहन्नम होगी। तो 2 चीजों में नंबर 1 क्या है? कुरान। नंबर 2 सुन्नत नबीकुम। हमारे नबी ने फरमाया मेरे तरीके पर आ जाओ। अरे बोलो मेरे तरीके पर। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत धीरे धीरे बोलते हो। कोई नबी नहीं। आप लोगों को कोई टेंशन है तो मेरे को बोल दो। नहीं नहीं नहीं, कोई घर का टेंशन वेंशन तो नहीं? सुबह तक फुर्सत। अभी मुफ्ती अनीस साहब को तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी शेर शायरी करते, मैंने कहा यहाँ तो बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। है आपको मोहब्बत है बीवी से? सब अशरफुल हाँ हाँ कर रहा है, तू बैठे बैठे ये कब से बीवी से हाँ 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 करे जा रहा है? खाने में समझता नहीं क्या खाता है, और फिर मुझे कहता है मेरे को शुगर हो गया। तो मैंने कहा तू खाने पे तो कंट्रोल कर भाई। वो मालूम है ना, एक मरतबा एक बीवी ने हाँ अपने हस्बैंड को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? जवाब दो। अरे आप लोग जवाब दो। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपकी बीवी पूछ रही है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? बहुत ही बोलना, यही जवाब सबको देना पड़ेगा वरना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो एक बीवी ने अपने शोहर को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अब वो बेचारा बहुत काम में होगा, तो अपनी बीवी को कहा जा तू किचन में जा, चाय वाय बना, बाकी मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। बीवी समझ गई ये ढोंग करता है, फिर आई हाँ मैं जद्दूपुर की हूँ। पक्का जवाब चाहिए, कितना प्यार करते हो मेरे को सही सही बताओ। उसने कहा अल्लाह की बंदी बहुत बहुत प्यार करता है, आई लव यू जा। वो समझ गई कि ये ढोंग ही कर रहा है। फिर तीसरी मर्तबा और थोड़े जोश में आई और अगर कहने लगी नहीं मेरे को सच्चा सच्चा बताना पड़ेगा, हमको 12 साल शादी को हो गए, आप मेरे से कितना प्यार करते हो, एकदम सच्ची बात बताओ। उसने कहा बहुत प्यार करता, लैला मजनू का जैसा प्यार था ना वैसे तेरा और मेरा प्यार है। मैं मजनू और तू, ये बहुत लंबी छोड़ता है। बोले सच सच बता कितना प्यार करते हो। अभी इसका जद्दूपुर वाले का दिमाग गया कि बार बार कोई भी पूछे तो दिमाग जाएगा। कहा तू बार बार पूछते कितना प्यार करते हो? मैंने कहा ना बहुत प्यार करता हूँ। तो कहा लेकिन मुझे बताओ कितना प्यार करते
ہو اتنا کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کے آ جاؤ دوسری. اب زندگی پر پوچھے گی نہیں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں. دیکھو کتنا اچھا میں نے فارمولا آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا. اب ہنسنا آیا تھوڑا. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی شاندار بیان تھا. قاری احمد علی نے ہم سب کو بہت ہی اچھا بیان سنایا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی یہ بیان اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارے سامنے محرم کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہم کو محرم کے مہینے میں اللہ ہم سب کو خرافات سے، بدعت سے اور ناجائز کاموں سے اللہ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور محرم کے مہینے میں جو کام کرنے کے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ عاشورہ کے روزے ہیں، 9ویں 10ویں کے روزے جو رکھنے کے ہے، ایسے روزے اچھے اعمال جو کرنے کے ہے وہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور حسن حسین سے بھی اللہ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب کو ہم کو فالو کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی دنیا کے اندر رہ کر کے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. سمجھانے میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو میری اصلاح کرے. السلام علیکم.